أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کریں گے اللہ رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے تھے دنیا میں؟ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں جاننے والے غیب کے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت، علیک جو تجھ پہ ہوئی، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ ماں پر ہوئی، اذ ایدتک، جب میں نے تیری مدد کی، بروح القدس، پاک روح سے، تکلم الناس، تو باتیں کرتا لوگوں سے، فی المہد و کہلا، گود میں اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے سکھلائی تجھے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور جب تو بنا لیتا گارے سے، کہیت الطیر، صورت پرندے کی، بیزنی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، پھر تو پھونکتا اس میں، فتکون طیرا باذنی، پھر ہو جاتا وہ زندہ پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ، اور تو ٹھیک کر دیتا، تندرست کر دیتا، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑ کی بیماری والے کو، باذنی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب تو قبروں سے نکال کھڑا کرتا مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنک تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب لایا تو ان کے پاس واضح دلائل، فقال الذین کفروا منہم، پھر کہا کافروں نے ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر جادو ہے کھلا۔ یا اللہ جل شانہ نے پہلی آیت مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اس حال کا بیان کیا ہے جو حشر میں ہوگا۔
اللہ جب حشر میں سب کو اکٹھا کریں گے، اللہ کے پیغمبر بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ جو میں نے تمہیں رسالت کا منصب دیا تھا اور اس میں جو میں نے اپنے پیغامات تمہیں دیے، جو ذمہ داری تم پہ ڈالی تھی، تبلیغ اور دعوت احکام کی، تم نے پوری کی؟ اور جب تم نے یہ تبلیغ لوگوں کو کی، میرے احکامات پہنچائے، تو بندوں نے، تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کے جواب میں ان کا کیسا رد عمل دیا؟ تو اس کا ذکر ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اللہ رسولوں کو، پیغمبروں کو، فیقول، پھر اللہ ان پیغمبروں سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم نے میرے احکام پہنچائے، تم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کی، دین کی، تو لوگوں نے کیا کہا؟ اب اس کا جواب تو یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بتلاتے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی یا انہوں نے ہماری بات ٹھکرا دی تھی، لیکن جواب کیا؟ قالوا لا علم لنا، پیغمبر کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیب جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو پیغمبروں کے سامنے سب کچھ ہوا، ان کے زمانے کے لوگوں نے کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، تو پیغمبر کیوں جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے؟ تو اللہ تجھے علم ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا علم لنا، جو حضرات انبیاء فرمائیں گے ہمیں علم نہیں، تو اس علم سے مراد کہ تفصیلی علم، کیوں کہ کچھ لوگ پیغمبر کے سامنے انہی کے معاشرے میں رہنے والے تھے، کچھ لوگ پیغمبر سے بہت دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے تھے، کچھ اس زمانے کے تھے اور کچھ لوگ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جو پیغمبر کے زمانے کے بعد کے زمانے میں لوگ آئیں گے، ہوں گے اسی پیغمبر کے امتی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کے امتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ پروردگار عالم، ہمارے سامنے تو تھوڑے سے لوگ تھے ہماری امت کے جو ہاں یا نہ ان کی طرف سے ہوئی، جو قبول اور عدم قبول ہوا، اس کے علاوہ بہت سی دنیا تھی جو ہم سے دور تھی یا ہمارے بعد کے زمانے میں آئی، تو ہم ان کا پورا علم نہیں جانتے کہ ہماری دعوت اور ہماری شریعت کے مقابلے میں انہوں نے کیا عمل کیا، اس کو قبول کیا یا اس کو رد کیا۔ ہمیں تو چند لوگوں کا پتہ ہے، باقی پورا علم، علم محیط، تفصیلی علم، اے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علم ہے۔ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے اے پروردگار عالم، ہمیں اس کا کوئی تفصیلی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیب جاننے والا ہے، اور تجھے ساری تفصیل اس کی معلوم ہے کہ کن لوگوں نے ہماری بات کو مانا اور کنوں نے نہیں مانا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی زندگی کے جو معجزات تھے ان کا بیان ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اس کو نعمتی، یاد کر میری نعمتیں، میرے احسانات کو، علیک وعلی والدتک، جو میں نے تجھ پہ کی اور تیری والدہ پہ کیے تھے۔ اذ ایدتک بروح القدس، تیری والدہ پہ احسان یعنی حضرت مریم پہ جو اللہ کے انعامات، ان کو یا اللہ نے صراحت سے نہیں گنوایا، لیکن ان پہ انعامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انعام ہوئے وہ انہی کی والدہ کے اعزازات ہیں، اور ان کی والدہ پہ براہ راست جو اللہ کے انعام ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے بیٹا عطا کیا اور اس کی پیٹ میں رکھنے کی ساری تکلیفوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اسی طرح پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہوتی اور بے موسم پھل ان تک اللہ پہنچاتے تھے۔ تو بہت سے اللہ کے انعامات و احسانات ان کی والدہ پہ اور حضرت عیسیٰ پہ احسانات اللہ کے انعامات کیا ہوئے؟ فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون اور مددگار رہتے تھے، اور بالخصوص جب یہودی آپ کے قتل کے در پہ ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام ہی تھے جو آپ کو اٹھا کر آسمانوں پہ زندہ لے گئے۔ اور اسی طرح تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے گفتگو کرنے لگا تھا فی المہد، گود میں، جب پیدا ہوئے ہی تھے کہ والدین کو لے کے بستی میں آ گئیں، کیونکہ بستی سے باہر پیدا ہوئے۔ جب والدہ کو ولادت کے درد شروع ہوئے تو وہ گھبرا گئیں، معاشرے میں اپنے آپ کو اجنبی پایا کہ غیر شادی شدہ عورت، اور اس کو یہ حالت اس پہ طاری ہو، پریشان، اور باہر چلی گئی اور بستی سے دور الگ تھلگ، اور وہیں پہ بچے کی ولادت ہو گئی، اور واپس جب بستی میں شہر میں آئی تو بچہ گود میں اٹھایا ہوا، اور لوگ پیچھے پڑ گئے، یہ کیا تو نے کیا؟ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا خاندان تو شریف، اور تو نے یہ کیا کرتوت کر دیا کہ بغیر شادی کے بچہ؟ تو مریم انہوں نے کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں بات نہیں کر سکتی، تم اس بچے سے بات کرو۔ انہوں نے کہا بچے سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ بچہ کیا بولے گا؟ یہ آج پیدا ہوا، کیسے بولے گا؟ تو اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بلوایا، تکلم الناس فی المہد، تو باتیں کرنے لگا لوگوں سے گود میں، اور وہ باتیں ایسی تھی وکہلا کہ جیسے آدمی جوانی اور بڑی عمر میں باتیں کرتا ہے۔ کہل کہول سے ہے، کہولت کی عمر جو ہے یہ 30 سے 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اس دورانیے کی عمر کو کہولت کہا جاتا ہے، اور اس میں آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، بول چال گفتگو پہ پورا عبور انسان کو ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک جوان 40 سال کا آدمی عقل مند اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اس معیار کی گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وکان دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ سارا ذکر ان کی گفتگو، ان کی کلام اللہ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور تجھ پہ اللہ کے انعامات جب سکھایا تجھے تیرے رب نے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل اس کو الگ اللہ نے بیان فرمایا، اور پہلے فرمایا علمتک الکتاب، میں نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمہ، اور حکمت سکھائی۔ ایک تو اس کے معنی یہ کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا، اور حکمت دانائی کی باتیں یہ مراد ہے۔ اور دوسری تفسیر اور جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ کہ کتاب سے مراد یہ قرآن ہے، اور حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے، اس لیے کہ یہاں معجزے کا بیان ہو رہا ہے، اور معجزہ یہی تھا کہ قرآن ابھی اترا نہیں، حضور کی شریعت آپ تک پہنچی نہیں، لیکن اللہ نے اس کے علوم آپ کو عطا فرما دیے، اس لیے کہ آپ کو ان علوم کی ضرورت ہے کہ آپ جب
دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمانوں سے نزول ہوگا تو اس قرآن کے مطابق چلیں گے، اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اور آ کے لوگوں سے آپ سیکھیں گے نہیں کہ آپ مدرسے میں داخل ہو کر قرآن پہلے پڑھیں گے پھر لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، پہلے مدرسے میں داخل ہو کر کتابیں دینی علوم حاصل کریں گے پھر جا کر کے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اللہ وہبی طور پر ان کو یہ علوم عطا کر دیں گے۔ یہ معجزہ ہے، بغیر پڑھے کے اللہ قرآن بھی ان کو پڑھا دیں گے اور حضور کی شریعت بھی ان کو پڑھا دیں گے، کیونکہ وہ آتے ہی اس دنیا میں حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے معجزہ کہ ہم نے سکھایا آپ کو الکتاب کتاب یعنی قرآن، والحکمہ اور حضور کی سنت شریعت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل جو آپ پہ نازل ہوئی، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ بنا لیتے تھے تین مٹی سے، تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملایا گیا ہو، گوندا گیا ہو جس کو پانی سے، وہ تین ہوتی ہے، اور جو خشک مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی مٹی سے گارے سے بنایا تھا، تو فرمایا جب آپ گارے سے کہیت الطیر پرندے کی ایک صورت بنا لیتے تھے، جیسے پرندے کا قالب ہوتا ہے ایسے ہاتھ سے، جیسے مٹی کے آج بھی لوگ پرندے، برتن، مختلف شکلوں کی چیزیں بناتے ہیں، آپ اس طرح پرندہ گارے سے بناتے بیزنی ہمارے حکم سے، فتنفخ فیہ، پھر اس مٹی کے پرندے کی صورت میں پھونک مارتے، فتکون طیرن، پھر وہ زندہ جاندار پرندہ بن جاتا، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ ٹھیک کر دیتے، تندرست کر دیتے تھے، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھا، جس کا علاج دنیا میں نہیں ہوتا تھا، کوئی دنیا کا آدمی اس کی آنکھ درست نہیں کر سکتا تھا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ والابرص، برس کی بیماری کا اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، دو بیماریوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پھل بہری، یہ عام طور پہ ہوتا ہے آدمی تندرست ہوتا ہے لیکن اچانک اس کو بیماری لگتی ہے، اصل میں یہ سوداوی امراض، سوداوی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیماری کی شکل بن جاتی ہے کہ جسم سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، وہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، اور وہ کوڑ ہوتی ہے کہ اعضاء یہ شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ گوشت خراب ہوتا ہے، گوشت خراب ہوتے ہوتے یہ گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، گوشت جھڑ جاتا ہے جسم سے، اس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ تو آپ تندرست کر دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو، والابرص اور کوڑ کے مریضوں کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، اور روایات تفاسیر میں آتا ہے ایک دن میں 50 ہزار آدمیوں کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں تندرستی دی، لیکن شرط ہی کہ ایمان، کہ وہ لوگ ایمان کا وعدہ کریں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا تھا اس کو شفا نہیں ملتی تھی، جو ایمان لاتا تھا اس کو شفا مل جاتی، اور ایک دن میں 50 ہزار آدمیوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ایمان لانے کی، اور ان کو اللہ نے تندرستی دی۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو نکالتا، زندہ کرتا مردوں کو میرے حکم سے، نکالتا یعنی قبروں سے کھڑا کر دیتا تھا تو، بِإِذْنِي میرے حکم سے، آپ قبر پہ آ کے کھڑے ہوتے، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو اللہ اس مردے کو زندہ کر دیتے، اللہ کرتے تھے یہاں، اسی لیے یہ اللہ نے مغالطے ذہنوں سے نکال لے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ خدا تھا جو کام خدائی کے کرتا تھا،
اسی لیے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنانا شروع کر دیا کہ کام عیسیٰ وہ کرتا ہے جو خدا کرتا ہے، لہذا عیسیٰ خدا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں کیا ہر معجزے کے بعد کا بِإِذْنِی، میرے حکم سے ایسے ہوتا تھا، عیسیٰ کی اپنی مرضی سے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ عیسیٰ خود اپنی طاقت سے نہیں کرتے تھے، میں اپنی قدرت سے یہ کرتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کو، بیماروں کو شفا بھی ملی، بہت سے مردوں کو زندگی بھی ملی۔ جیسے تفاسیر میں آتا ہے، آپ کے ایک دوست حاضر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ایک بوڑھی اماں روتی ہوئی آئی اور اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا دنیا میں تھا، وہ فوت ہو گیا، عیسیٰ اس کو زندہ کر دو۔ آ کے کھڑے ہوئے اس کی قبر پہ، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، زندگی دے دی۔ اس طرح واقعات بہت سے تفاسیر میں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی تیری طرف بڑھنے سے ان کو روک دیا، کہ جو قتل کرنا چاہتے تھے یہودی، حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے، اور یہودیوں نے پورا منصوبہ بنایا آپ کو قتل کرنے کا۔ اللہ نے آپ تک پہنچنے سے ان کو روک دیا، اور آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ لائے ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان سب معجزات کو دیکھ کر ان کے کافروں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر سب کھلا ہوا جادو ہے۔ وہ بیمار کو تندرست ہوتا دیکھتے کہتے یہ جادو کر دیا تو نے، کیسے آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مادر زاد اندھا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر رہا ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے، مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سی دنیا کی طاقت ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ لیکن یہ تو جادو سے کر رہا ہے۔ تو کیا کہنے لگے تھے وہ معجزات، لیکن انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ عمل آپ کا مگر یہ کھلا جادو ہے، جبکہ یہ جھوٹ تھا، اصل کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر کی نبوت کی دلیل اور ان کی نبوت کے صحیح ہونے اور ان کی صداقت کے یہ معجزے تھے، جادو نہیں تھا۔ وآخر دعوانا